بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ پھر قرآن پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے کیوں لڑکی لڑکے کو اجازت نہیں دیتے پسند بتانے کی یا پھر پسند کی شادی کرنے کی؟ پتہ ہے ہمارے معاشرے میں آپشن ہی نہیں پسند بتانے کی۔ یہاں پر تو گھر والوں کی پسند سے کر لو یا پھر کورٹ میرج کر لو، جبکہ جو باادب اولاد ہوتی ہے وہ قطعی ایسا قدم نہیں اٹھاتی جس سے والدین اور فیملی کی عزت پر کوئی کمی آئے، جبکہ والدین کو بھی اولاد کی خوشی کا احترام کرنا چاہیے۔ عورت کا جسم جتنا غیر رضامندی سے شادی میں استعمال ہوتا ہے اتنا جسم فروشی میں بھی استعمال نہیں ہوتا۔ شادی شدہ خواتین میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ مرد عورت کو کھلونا بنا کے رکھتا ہے اور زبردستی کرتا ہے، اور عورت کے منع کرنے پر اسے برا بھلا کہتا ہے، اور بعض بےغیرت مرد تو مارتے بھی ہیں۔ مرد کو جب کسی عورت سے محبت محسوس ہوتی ہے تو ابتدا بہت طوفانی ہوتی ہے، مگر یہ در حقیقت محبت نہیں، ایک طرف کا چیلنج ہوتا ہے۔ بنت ہوا یہ محبت دیکھ کر خود پر فخر کرنے لگتی ہے، ہوا نہ ناقص عقل۔ در حقیقت مرد نے اپنی تلاش مکمل کرنی ہوتی ہے جو اس کے سامنے عورت کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ مرد محبت بھی کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو تناسب بہت کم۔ وہ خود بھی شاید محبت اور تجس میں فرق نہیں کر پاتا، لیکن جب تجس اور محبت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس محبت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اور پھر ایک اور تلاش کے لیے آغاز سفر۔ شادی کے بعد کمزور ہو جانے کا مطلب ناخوش رہنا نہیں ہے۔ نکاح کے بعد چہرے پر نور آنا ضروری نہیں۔ چہرے پر نور اچھے اعمال سے آتا ہے۔ سسرال میں عزت اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ پہلی اولاد بیٹا پیدا ہونے سے نہیں، بچے پیدا ہو جانے کا مطلب مردانگی نہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب قابل ہونا نہیں ہوتا۔ انگریزی کسی کی قابلیت ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ گریجویشن 50 سال کی عمر میں بھی ہو تو گریجویشن ہی ہوتی ہے۔ 4 سالہ تعلیم 7 سال میں بھی مکمل ہو تو ڈگری اور خوشی وہی ہوتی ہے۔ اکلوتے ہونے کا مطلب لاڈلا ہونا نہیں ہوتا۔ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتا۔ وہ کہیں جو حقیقت ہے، وہ مت کہیں جو رسمی ہے، اور سالوں سے چلا آ رہا ہے، سوچ بدلے ملک بدلے گا۔ عورتوں کو راز رکھنا آنا چاہیے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات اور اپنے شوہر کی خامیاں وہ میکے میں جا کر بیان کریں گی تو یہ اپنے ہی لباس کو تار تار کرنے کے مترادف ہوگا۔ سب کچھ پرفیکٹ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، آپ دنیا میں رہ رہی ہیں، جنت میں نہیں۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وقتی سہارا ہوتے ہیں جب تک کہ سانس باقی ہے، اور بس مختصر سا سفر ہے، سہارا سمجھ کر ساتھ چلیں۔ اس کو آرام دہ نشست بنا کر یہی پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کریں گی تو ناکام ہو جائیں گی۔ آس ٹوٹنے پر تکلیف میں آ جائیں گے۔ زندگی ہی ہے نا، گزار لیجئے گا۔ گزر جائے گی، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تب بھی گزر جائے گی، لیکن مکمل کی تلاش میں خود کو ضائع مت کیجیے۔ انسان مکمل نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کو مکمل دکھتا ہے تو وہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ صرف ایک شادی کر کے عورت کو اس کی ہمت سے زیادہ استعمال کرنا کلچر ہے۔ ایک شادی کے بعد باقی اضافی تعلقات دوسری عورتوں سے رکھنا لبر اعظم ہے۔ 2 3 4 نکاح کر کے نسل بڑھانا دین ہے۔ میاں بیوی بغیر عشق کے، بغیر جذبے کے، بغیر احساس کے بھی ایک دوسرے سے پیوست رہ سکتے ہیں۔ بچے آتے چلے جاتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف ان بچوں کے ماتھوں پر وہ نور نہیں ہوتا جو عشق کی عنایت کرتا ہے، اس نے خیال نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد بیوی شوہر کے ہاتھ میں پکڑے ترازو کے جس پلڑے میں جا کر بیٹھتی ہے وہ پلڑا بہت ہلکا ہوتا ہے۔ دوسرے پلڑے میں سسرال والے ہوتے ہیں، وہ پلڑا بہت بھاری ہوتا ہے۔
اور کئی سال تک بھاری ہی رہتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ صبر، قربانی، برداشت، بیوی کا پلہ بھاری ہونے لگتا ہے، جھکنے لگتا ہے۔ پہلے سسرال والے کے پلے کے برابر آتا ہے، پھر اس سے بھاری ہوتا جاتا ہے، پھر ہمیشہ بھاری ہی رہتا ہے، فضا کے متعلق نہیں ہوتا، وہ زمین سے لگا رہتا ہے، لیکن توازن بدلتا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف عورت کا صبر کرتا ہے، وقت کرتا ہے، قربانی کرتی ہے۔ کبھی کبھی مرد اپنی جان دے دیتے ہیں تو کبھی عزت کی روٹی تک نہیں دیتے۔ عزت کی دال روٹی میں بڑی بک بک ہوتی ہے، ساری عمر کا لیکھا۔ جان کا حساب تو ایک بار ہی نپٹایا جا سکتا ہے، ایک جھٹکا اور دوسری بار۔ جان دینے میں اپنی ہائے انا کی جیت ہے، عزت دینا بڑی مشکل کہانی ہے۔ جوانی میں اکڑنے والے مرد کا دل جوانی ڈھلنے پر عورت کا دل کیوں بن جاتا ہے؟ ماں کا دل۔ پھر اس سے وہ دکھ دیکھے نہیں جاتے جو اسی مرد ذات نے عورت کو دیے ہوتے ہیں۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرتی ہے، لیکن کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں، کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ جو مرد عورت کی محبت کو اس کی کمزوری اور کم عقلی سمجھتے ہیں وہ خود ناسمجھ ہیں، کیونکہ عورت ساتھ چھوڑتی نہیں اور چھوڑ دے تو پھر پلٹتی نہیں۔ عورت اتنی بھی ناسمجھ نہیں ہوتی، وہ جس مرد سے محبت کرتی ہے صرف اسی کے لیے ناسمجھ بن جاتی ہے، دکھاوے کے لیے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر کے وہ جذباتی ہو، دکھی ہو، خوش ہو، غصے میں ہو، بھوکی ہو یا پھر سانس لے رہی ہو۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو رخصتی کے وقت اسے یہ ضرور بولیں کہ ہم انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، اگر وہ درندہ نکل آئے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ جب تمہاری شادی ہو گئی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے چلاؤ گے تو ہمیشہ آباد رہے گا۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ لاتے ہیں، ایسے الفاظ میں جس سے اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہو وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، عورت پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں۔ پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔